عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درس میں ہم اردو کی بہت ہی مشہور ممتاز شاعرہ، 20ویں صدی کی نمائندہ شاعرہ، جنہوں نے 20ویں صدی کے شعراء میں ایک بہت ہی عظیم نام انہوں نے کمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر نہیں تو اس شاعرہ کا نام ہے پروین شاکر۔ اردو ادب کے عالمی افق پر یہ ستارہ ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس نے شاعری میں ایک چونکا دینے والی کیفیات کا اظہار کیا۔ جب شاعری کے بام پر ان کا نام چمکا اور ان کا کلام چمکا، شعری روایتوں میں ایک طرح سے بھونچال آ گیا، نسائی جذبات کی بہت ہی ٹھوس علمبردار، نہ صرف نجی زندگی میں یا اپنے نظریات میں، بلکہ اس شاعرہ نے نسائی جذبات کو جس کھلے بندوں، جس کھلے عام طریقے سے اپنے وسیلے اور اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا، وہ شاعرہ تھی پروین شاکر۔ ان کی ایک نظم خواب ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آئیے اس نظم کی تفہیم، تدریس اور محاسن سے واقفیت سے قبل ہم 21ویں صدی کی اس عظیم شاعرہ سے متعلق کچھ واقفیت حاصل کریں کہ آخر اس شاعرہ میں وہ کیا کمال تھے جنہوں نے اردو ادب کے شعری افق پر ایک بھونچال پیدا کر دیا، اور ان کے نظریات کیا تھے، ان کی نسائی حیثیت کیا تھی، جس کو انہوں نے کھلے عام اپنے کلام کا، اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ پروین شاکر آج کا بہت ہی پسندیدہ نام ہے، بالخصوص نوجوان شاعروں کے لیے بھی اور نوجوان شاعری کو پسند کرنے والوں میں بھی یہ نام بہت ہی جانا پہچانا اور پسند کیا جانے والا ہے۔ پروین شاکر پڑھی لکھی اور روشن خیال خاتون تھیں۔ انہوں نے انگریزی لٹریچر سے ایم اے کیا تھا، بینکنگ، نظم و نسق میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بہت کم شاعروں کے حق میں ہوتا ہے کہ کوئی خاتون شاعر سول سروسز کے لیے منتخب ہوں اور پھر شاعری میں بھی اتنا ہی نام کمائیں۔ پروین شاکر کے تعلق سے یہ صفت لاگو ہوتی ہے۔ وہ اس صفت سے متصف تھیں کہ وہ محکمہ کسٹمز میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ انہوں نے سول سروسز میں کامیابی حاصل کی تھی، انگریزی لٹریچر سے ایم اے کیا تھا، بینکنگ میں ماسٹرز تھیں، اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ 1976 میں منظر عام پر آتا ہے اور راتوں رات شہرت کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اردو شاعری میں ہم نے بہت کم شاعروں کے تعلق سے یہ بات دیکھی ہے کہ کسی کا پہلا ہی شعری مجموعہ اس شاعر کو، اس شاعرہ کو ایک شہرت کے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے عزیز طلباء و طالبات، اردو کے ایک عظیم شاعر جن کا نام عبدالحی تھا اور ساحر لدھیانوی کے تعلق سے مشہور ہوئے، ان کا بھی پہلا شعری مجموعہ تھا تلخیاں، جس نے انہیں شہرت کے بام پر پہنچا دیا تھا۔ پروین شاکر کے تعلق سے بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ 1976 کو شائع ہوتا ہے اور وہ اردو ادب میں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ پروین شاکر کا نام پھر گھر گھر سنائی دینے لگتا ہے۔ ان کے دیگر شعری مجموعے بعد میں شائع ہوتی ہیں۔ 1980 میں ان کا ایک مجموعہ کلام خود کلامی کے نام سے آیا۔ انکار ایک اور مجموعہ کلام تھا جو 1990 میں شائع ہوا۔ بعد میں ان کی شاعری کے تمام مجموعوں کو یکجا کر کے
ماہ تمام کا نام دیا گیا اور شائع کیا گیا۔ یہی ان کا کلیات ہے۔ پروین شاکر کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ آدم جی ایوارڈ کے علاوہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ پروین شاکر کو وہ سب کچھ ملا جو ایک بڑے قداور ادیب یا شاعر کو ملتا ہے، لیکن اتنی بڑی شاعرہ، اتنی عظیم فکر رکھنے والی، اتنا بڑا دماغ اور اتنی فکر کی بڑی ترسیل کا ملکہ رکھنے والی شاعرہ کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ وہ بہت ہی کم عمری میں اس دنیا سے منتقل ہو گئیں۔ 42 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکیں۔ وہ کیٹس، اسرار الحق مجاز، شکیب جمالی اور جان ملٹن کی طرح کم عمری میں ملک ادب کو سدھار گئیں۔ انہوں نے کم عمری میں ادب کو اتنا مالا مال کیا جو کئی لوگ اپنی لمبی عمروں میں نہیں کر سکے۔ بے پناہ تخلیقی شعور رکھنے والی شاعرہ، لیکن ان کی نجی زندگی بہت ہی تلخ تھی۔ ممکن ہے کہ نجی زندگی کی یہی تلخیاں تھیں جو ان کے کلام میں جا بجا ہمیں پھیلی نظر آتی ہیں۔ ان کی زندگی پر دکھ کے بادل منڈلاتے رہے۔ انہوں نے شادی کی، لیکن بہت ہی کم عرصے میں یہ ازدواجی رشتہ ایک بے جان تعلق بن کر رہ گیا۔ وہ شادی ختم ہو گئی، دونوں کے تعلقات نہیں رہ سکے اور دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ ازدواجی زندگی کی ایک نشانی کے طور پر پروین شاکر کو ایک اولاد ہوئی جس کا نام مراد تھا۔ یہ ان کی نجی زندگی تھی، لیکن اتنی ساری زندگی کی تکالیف کے باوجود، اپنے عہدوں کی اتنی ساری مصروفیات کے باوجود، انہوں نے ادب کو بہت زیادہ مالا مال کیا۔ ان کی کتابیں بہت زیادہ ہمارے سامنے آج بھی ان کے اعلیٰ کارناموں کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ ایک مجموعہ کلام خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور ماہ تمام۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو پیدا ہوئی۔ اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھیں جیسا کہ آپ ابھی جان چکے ہیں۔ سول سروسز اختیار کرنے سے پہلے وہ 9 سال تک معلمہ یا استاد کی حیثیت سے بھی کام کی، اور پھر کالج میں بھی کام کیا انہوں نے۔ پروین شاکر کے لیے یہ ایک اعزاز تھا کہ جب وہ سول سروسز کے امتحان میں شریک ہوئیں تو پرچہ سوالات پر نظر ڈالی اور ایک سوال خود ان کی شاعری کے تعلق سے بھی پوچھا گیا تھا۔ کسی بھی شاعر کے لیے، کسی بھی آرٹسٹ کے لیے، کسی بھی فنکار کے لیے یہ کیا کم اعزاز ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی امتحان گاہ میں داخل ہو، پرچہ سوالات اس کے سامنے آئے اور اسی کے نام پر ایک سوال پوچھا گیا ہو۔ یہ اس کی شہرت اور شہرت کی دلیل تھی۔ پروین شاکر کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی۔ مختصر مدت میں ہی یہ شادی طلاق کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور پھر انہی زندگی کی نجی پریشانیوں سے گزرتے گزرتے وہ ایک کار کے حادثے کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر یہ کار کا حادثہ ان کی جان لے لیتا ہے۔ پروین شاکر کی پہلی کتاب خوشبو کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بعد ازاں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا۔ پروین شاکر شروع میں بنی کے نام سے لکھا کرتی تھیں۔ احمد ندیم قاسمی ان کے استاد تھے اور انہیں وہ امو جان کہہ کر پکارتی تھیں۔ پروین شاکر اس دنیا میں صرف 42 سال تک رہ سکیں۔ 26 دسمبر 1994 کو جب وہ اپنی کار میں دفتر جا رہی تھیں تو ایک بس نے انہیں ٹکر دے دی اور اسی حادثے میں وہ فوت ہو گئی۔ آئیے پروین شاکر کی نجی زندگی کے بعد ان کی شاعری کے محاسن پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آخر کس طرح کی باتیں،
کس طرح کی فکر اور کس طرح کے نظریات، کس طرح کے جذبات، کس انداز سے، کس خوبصورتی کے ساتھ پروین شاکر نے کلام کے ذریعے ہم تک منتقل کیے ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پروین شاکر پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے نسائی احساسات پر نقاب نہیں ڈالی۔ عام طور پر اردو ادب میں عزیز طلباء و طالبات آپ واقف ہوں گے کہ 18ویں صدی 19ویں صدی تک کا دور ایسا تھا کہ ہمارے پاس محبوب کا جو ذکر ہوتا تھا وہ اگر نسائی ہے تو اس کی تذکیر بیان کی جاتی تھی، تانیث نہیں بیان کی جاتی تھی۔ میرا محبوب کہا جاتا تھا، میرے محبوب کہا جاتا تھا، میری محبوب کہنے کا جو معاملہ ہے وہ بہت بعد کے دور میں شروع ہوا۔ جب محبوب کی تانیث کو تذکیر میں تبدیل کیا جاتا تھا، محبوب کو مؤنث ظاہر کرنے کے بجائے مذکر کا صیغہ استعمال کر کے ظاہر کیے جانے کی احتیاط اردو شاعری کی روایت رہی ہے، لیکن پروین واحد شاعرہ ہیں جنہوں نے اپنی نسائیت پر کبھی نقاب نہیں ڈالا، اس کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیشہ بے نقاب کیا ہے اور اس کی پردہ پوشی کی کبھی ناکام سعی نہیں کی۔ رسم و رواج کی اسیر ہو کر شمع کی طرح وہ خاموش نہیں ہوئی، اس نے اپنے محسوسات کو زبان دی، اظہار کو وسیلہ بنایا، سماجی جبر کے آگے سپر نہیں ڈالی، وقت و حالات سے نبرد آزما ہونے کی اپنے اندر طاقت پیدا کی۔ پروین شاکر خود اپنی کتاب دریچہ گل کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے، ان کی باتیں رازہائے سربستہ کی پرتیں کھول رہی ہیں، ان میں عمیق معنی خیزی ہے۔ گریز پا لمحوں کی ٹوٹتی دہلیز پر ہوا کے بازو تھامے ایک لڑکی کھڑی ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ آپ سے اور آپ اس سے کیا کہیں۔ برس گزرتے گئے اور رات کے کسی ٹہرے ہوئے سناٹے میں اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اس پر اس کے اندر کی لڑکی کو منکشف کر دے۔ پروین شاکر کی شاعری میں ایک نسل کی نمائندگی ہوتی ہے اور ان کی شاعری کا مرکزی نقطہ عورت ہے۔ پروین شاکر کے اشعار میں لوک گیت کی سادگی اور کلاسیکی موسیقی کی نزاکت بھی ہمیں ملتی ہے۔ ان کی نظمیں اور غزلیں بھولے پن اور نفاست کا دل آویز سنگم ہیں۔ ان کے اشعار کو غور سے پڑھنے پر احساس ہوتا ہے کہ اس میں سے اکثر آپ بیتی ہے۔ زندگی کے مختلف موڑ کو انہوں نے ایک ربط دینے کی کوشش کی ہے۔ شعروں میں ان کی زبان سادہ ہو یا ادبی، لیکن ان کی شاعری میں صبر و تحمل کو کافی ترجیح دی گئی ہے۔ ان کے اشعار سے فیض احمد فیض اور فراز کی جھلک ضرور ملتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان شعراء کے خیالات کی، فکر کی یا انداز بیان کی نقل نہیں کی ہے۔ پروین شاکر کے یہاں لفظوں کا گورکھ دھندا ہمیں نہیں ملے گا۔ ان کے اشعار میں ایک لڑکی کے بیوی، ماں اور آخر میں ایک عورت تک کے سفر کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بیوی کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھیں، شاعرہ بھی اور روزی روٹی کمانے کی ذمہ دار خاتون بھی تھیں۔ پروین شاکر کی شاعری میں نجی گھریلو واقعات کی کسک اور چبھن ہمیں ملتی ہے۔ ایک نظم میں پروین شاکر نے اپنے جوان بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ انہیں اس بات پر شرم نہیں آنی چاہیے کہ وہ ایک شاعرہ کے بیٹے کے طور پر معروف ہیں، نہ کہ ایک والد کے بیٹے کے طور پر۔ انہوں نے ازدواجی محبت کو جتنے پہلوؤں سے چھوا، اتنا کوئی مرد شاعر اگر چاہے بھی تو نہیں چھو سکتا۔ انہوں نے جنسی تعلقات، حمل، بچوں کی پیدائش، وصال اور طلاق جیسے موضوعات کو چھوا جس پر ان کے ہم عصر مرد شاعروں کی نظر بہت ہی کم پڑتی ہے۔ ماں بننے کے تجربے پر تو خواتین شاعروں نے لکھا ہے، لیکن باپ بننے کے احساس پر کسی مرد شاعر کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ 21ویں صدی کے بچوں کے شعور پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں،
بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ پروین شاکر کی شاعری اردو شاعری میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند تھی۔ پروین نے ضمیر متکلم صنف نازک کا استعمال کیا، جو اردو شاعری میں بہت کم کسی دوسری شاعرہ نے کیا ہوگا۔ پروین شاکر نے اپنی شاعری میں صنف نازک کے محبت کے تناظر کو اجاگر کیا اور مختلف سماجی مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ نقاد ان کی شاعری کا موازنہ فرخ زاد ایک ایرانی شاعرہ کی حیثیت سے بھی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا پروین شاکر کی سوانحی حالات کا ایک جائزہ، ایک خاکہ۔ اس کے بعد ہم نے ان کے شعری محاسن کا ذکر کیا جن سے آپ واقف ہوئے۔ اب آئیے جو نظم ہمارے سامنے ہے، خواب، اس نظم کی تدریس کس طرح کی جائے اور اس نظم میں پوشیدہ اندرونی طور پر اس نظم کی فکری نکات کیا ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تدریس نظم۔ نظم کی تدریس اور غزل کی تدریس میں علانیہ فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق یہ ہے کہ غزل میں دو مصرعے اپنے وزن میں برابر ہوتے ہیں اور ان کی تدریس میں نظم جیسی مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ نظم میں ایسی مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب یہ فری ورس ہو، آزاد نظم ہو یا نظم غیر معرہ ہو۔ اس نظم کی تدریس میں ہر ایک سطر کو علیحدہ پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے۔ نظم چونکہ ایک مرکزی خیال کے دھاگے میں بندھی ہوتی ہے، اس لیے اس کی تفہیم میں کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی۔ نظم ہو کہ غزل، اس کی بہتر تفہیم اسی وقت ممکن ہے جب تک کہ اس میں مستعملہ تشبیہ و استعاروں، اشاروں اور کنایوں یا تلمیحات کا ہمیں بھرپور علم نہ ہو۔ سرے دست ہمارے سامنے پروین شاکر کی جو نظم خواب ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ہمیں نظم کے بآسانی سمجھنے میں دشواری ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے پروین شاکر کی اس نظم کو پڑھیں جس نظم کا عنوان ہے خواب۔ کھلے پانیوں میں گھری لڑکیاں، نرم لہروں کے چھینٹے اڑاتی ہوئی، بات بے بات ہنستی ہوئی، اپنے خوابوں کے شہزادوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ جو خاموش تھیں، ان کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ کی تحریر تھی، ان کے ہونٹوں کو بھی انکہے خواب کا ذائقہ چومتا تھا۔ آنے والے نئے موسموں کے سبھی پیرہن نیلمی ہو چکے تھے۔ دور ساحل پہ بیٹھی ہوئی ایک ننھی سی بچی ہماری ہنسی اور موجوں کے آہنگ سے بے خبر ریت سے ایک ننھا گھروندہ بنانے میں مصروف تھی، اور میں سوچتی تھی خدایا یہ ہم لڑکیاں کچی عمروں سے ہی خواب کیوں دیکھنا چاہتی ہیں، خواب کی حکمرانی میں کتنا تسلسل رہا ہے۔ یہ تھی نظم خواب، پروین شاکر کی لکھی ہوئی۔ آپ نے نظم کی تدریس کس طرح کی جانی چاہیے، اس سے واقفیت حاصل کی۔ پروین شاکر سے آپ بہتر طور پہ واقف ہو چکے۔ آئیے اب ہم اس نظم کے خلاصے کی طرف بڑھیں کہ آخر پروین شاکر نے خواب جیسے لفظ کو ایک نظم کی فکر میں ڈھالا اور اس نظم میں کیا نکات ایسے بیان کیے ہیں جس سے ہم کو واقف ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، خواب انسانی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر ایک انسانی زندگی میں، ہر ایک انسان کی زندگی میں دخل ہوتا ہے۔ خواب کے لیے عمر کا کوئی تعین نہیں ہوتا، موسم کی کوئی قید نہیں ہوتی، انہیں زندگی کی مشکلوں سے کوئی واسطہ، نہ زندگی کی خوشیوں سے کوئی رابطہ۔ خوابوں کو زمانوں کی حدود کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ماضی سے مستقبل میں، حال سے ماضی میں، اور مستقبل حال اور ماضی میں گھل کر خواب اپنا ایک ایسا حولہ بنا لیتے ہیں۔ مگر ہاں،
خواب کی 3 بڑی صفات ضرور ہوتی ہیں اور یہ ان کے مقاصد سے جڑی ہوتی ہیں۔ خواب یا تو خوش کر دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں، یا پھر دونوں میں سے کچھ نہیں کرتے، صرف ایک نقشہ بنا دیتے ہیں جن کا احساسات و جذبات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خواب کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی عمر کے خواب ہوں۔ ایک اور طرح سے ہم خوابوں کو 2 بڑے زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک بند آنکھوں، یعنی جب آنکھیں نیند میں ڈوب جائیں، ایک بند آنکھوں کا خواب، اور دوسرا زمرہ ہے کھلی آنکھوں کا خواب۔ پہلے زمرے کے خواب میں انسان کا کوئی بس اختیار یا زور نہیں چلتا، بس خواب ہی خواب کی حکمرانی ہوتی ہے، ذہن، فکر اور اعصاب پر۔ جبکہ دوسرے زمرے کے خواب جو کھلی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں، ان میں انسانی احساسات، جذبات، فکر، خواہشات کے عناصر غالب ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے یہی عناصر دوسرے زمرے کے خواب بنتے ہیں۔ اب آئیے پروین شاکر کی نظم خواب کی طرف۔ پروین شاکر کی یہ نظم خواب کے انہی 2 زمروں میں بٹی ہوئی ہے، جہاں بند آنکھوں کے خواب ہیں اور کھلی آنکھوں کے خواب بھی ہمیں ملتے ہیں۔ نظم کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ شروع سے لے کر آنے والے نئے موسموں والے مصرعے تک ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ دور ساحل پر بیٹھی ہوئی سے شروع ہو کر ریت سے ایک ننھا گھروندہ پر ختم ہوتا ہے، اور پھر تیسرا حصہ نظم کا مابقی حصہ ہے، جہاں شاعرہ اپنے مشاہداتی نتیجے کا ذکر کر کے نظم کو اختتام بخشتی ہیں۔ اس نظم میں ایک فطری منظر کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے کہ حد نظر تک پھیلا ہوا پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے، اس کی نرم لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں۔ فطری منظر بذات خود بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر جب اس خوبصورت فطری منظر میں فطرت کی خوبصورت تخلیق، لڑکی یا عورت فطرت کے ساتھ گھل مل کر لطف اندوز ہونے لگتی ہے تو منظر کا نشہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں بھی یہی عکس ابھرتا ہے، جہاں خوبصورت موج در موج پانی اور اس کی لہروں سے کھیلتی ہوئی لڑکیاں ایک حس آگی نقشہ کھینچتی ہیں۔ چند لڑکیاں کھلے پانیوں میں کھیل رہی ہیں، لہروں کی نرمی سے دل بہلا رہی ہیں، بات بات پر ہنس رہی ہیں اور کچھ گفتگو کر رہی ہیں، مگر یہ گفتگو اپنے اپنے خوابوں کے شہزادوں کی گفتگو ہے۔ اس ایک بات سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کی عمر اپنے اپنے شہزادوں کے خواب بننے کی ہو گئی ہے۔ ان میں چند لڑکیاں خاموش ہیں، کچھ بات نہیں کر رہی ہیں، دوسری لڑکیوں کی گفتگو میں شامل نہیں ہیں، مگر زیر لب مسکراہٹ کی تحریر صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے شہزادوں کے ایسے ایسے خواب دیکھ لیے تھے، ان خوابوں میں ایسی ایسی میٹھی باتیں ہو چکی ہیں کہ کسی کو نظر نہ آنے والا ذائقہ ان کے ہونٹ محسوس کر رہے ہیں، حظ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے خوابوں کے شہزادوں کے ساتھ ہوئی ان کی باتوں نے ان کی آنکھوں میں خوبصورت اور معنی خیز مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اس طرح دونوں طرح کی لڑکیوں کے خوابوں نے ان کے ذہنوں میں آنے والے سبھی موسموں کو پربہار کر دیا تھا، لیکن ان میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جو نہ تو پانی کی لہروں کی خوبصورتی اسے متاثر کر رہی تھی، نہ دوسری لڑکیوں کی ہنسی، نہ ان کے خوابوں کے شہزادوں کے تصور سے ان کی مچلتی سرگرمیاں اس لڑکی کو ٹس سے مس کر رہی تھی، اور وہ بس اپنے معصوم ہاتھوں سے ریت سے ایک گھروندہ بنانے میں مصروف تھی۔ یہ گھروندہ اس معصوم ننھی بچی کا گویا پہلا پہلا خواب تھا جو اس کے اندیکھے شہزادے سے منسوب تھا۔ ادھر جو دوسری لڑکیاں اپنی جوان عمروں میں ہیں،
وہ بھی اپنے اپنے خوابوں کی لذتوں میں مصروف، اور ادھر یہ ننھی سی بچی جس کی آنکھوں نے ابھی خواب نہیں بنے تھے، مگر جس کے ذہن نے اس کے معصوم ہاتھوں کو ایک خوابناک گھروندے کی تعمیر میں مصروف کر دیا تھا۔ ادھر پختہ ہوتی ہوئی عمروں کے دیکھے جا رہے خواب ہیں، اور ادھر کچی عمر کے اندھے کے خواب کی ریت سے بنائی جا رہی ایک شکل۔ دونوں ایک ہی ساحل پر پنپ رہے ہیں، پختہ عمروں کے خواب، پختہ خواب، اور ناپختہ عمر کے کچے گھروندوں کی شکل میں ایک نیا خواب اپنی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں۔ اس طرح خوابوں کا یہ سلسلہ کچی عمر سے پختہ عمر تک اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے، مگر اس کی تعبیر کہیں نہیں ملتی۔ نئے خواب اپنا تسلسل توڑ پاتا ہے، نہ حقیقت اپنا چہرہ نگاہوں کے سامنے کر پاتی ہے۔ یہ نظم 3 باتوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں قدرتی منظر کشی بہت عمدہ ہے، دوسرے لڑکیوں کے کچی پکی عمروں کے خوابوں کا ماحول، اور تیسرا نظم کا معنی خیز اختصار اور اظہار بیان کا تاثر۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم کا خلاصہ یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ آپ پروین شاکر سے واقف ہو چکے ہیں، پروین شاکر کی تحریر کی خوبیوں سے واقف ہو چکے ہیں، ان کے نجی حالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، پروین شاکر کے شعری محاسن سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ پروین شاکر نے اپنی نظم خواب میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے، خلاصے کے طور پر ان باتوں سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ اب مزید واقفیت کے لیے ہم چند ایک حوالہ جاتی کتب کا یہاں حوالہ دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنا زائد مطالعہ پروین شاکر کے تعلق سے کریں اور مزید واقف ہوں۔ ان میں چند ایک کتابوں کے نام ہم یہاں دے رہے ہیں۔ پارا پارا، پروین شاکر کی سوانح حیات، فکر و فن اور یادیں، اسے نصرت زہرا نے لکھا ہے، 2011 میں یہ شائع ہو چکی ہے۔ دوسری کتاب ہے پروین شاکر کی حیات اور فن پر ایک تحقیقی مقالہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ویب سائٹس پر یا انٹرنیٹ پر پروین شاکر کو تلاش کرنا چاہیں، ان کے کلام کو انہی کی آواز میں سننا چاہیں، یا ان کے کلام کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہونا چاہیں، یا ان پر مضامین پڑھنا چاہیں، تو کئی ایک ویب لنکس ہمارے سامنے ہیں۔ ایک پروین شاکر کی شاعری پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جسے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے یوٹیوب پر بھی رکھا گیا ہے۔ دوسرے پروین شاکر کی شاعری کے بارے میں www.voanews.com اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پروین شاکر کو اپنا کلام مختلف مشاعروں میں سناتے ہوئے یوٹیوب کے چینل پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔